بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت سیریز کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے کی اس وقت جو ہمارے سامنے کتاب ہے، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، اس کتاب کے درس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے، اس کے شکر سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ آج کا جو یہ درس ہے یا آج کا جو یہ حلقہ ہے، یہ اضطراری طور پر اس طرح سے کر لیا گیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ درس اعلان کے مطابق اتوار کو صبح میں اسی وقت پر ہوتا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر یہ درس پچھلے اتوار کو نہیں ہو سکا، اس لیے آج کا یہ درس ہنگامی طور پر منعقد کر لیا گیا ہے، جس کی اطلاع احباب نے رات میں دی تھی۔ تو اس سلسلے میں بہرحال ہم معذرت خواہ ہیں اپنے تمام احباب سے، نوجوانوں سے، عزیزوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، ساتھیوں سے، کہ اس طرح کی کچھ اضطراری صورتحال کبھی کبھی پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ درس اتوار کو نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی تلافی کے لیے عام طور پر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ درس پورے طور پر چھوٹ جائے اور ہمارا وقت یوں ہی چلا جائے۔ اس سے زیادہ مناسب یہ سمجھا گیا کہ کسی نہ کسی دن ہفتے میں یہ درس رکھ لیا جائے، اور چونکہ اس سے پہلے یہ درس جمعرات کو ہی ہوا کرتا تھا، رمضان المبارک سے پہلے، اس لیے احباب کی، ساتھیوں کی رائے یہ رہی کہ اگر یہ اتوار کو یہ درس کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی آنے والے جمعرات کو اسی وقت کر لی جائے، پہلے معمول کے مطابق۔ تو اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد آئیے ہم اپنے درس میں داخل ہوتے ہیں۔ جو موضوع ہمارے سامنے چل رہا ہے، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات۔ اس وقت اس کتاب میں ہم فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا مقدمہ، جو نہایت ہی علمی مقدمہ ہے، قیمتی مقدمہ ہے، اسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سے اسی موضوع کے سلسلے میں، یعنی علمی دعوے داری، علمی خیانت، دعوتی خیانت، اس سلسلے کی ہی یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے متعالمین اور فتویٰ بازی، اور اس کے بعد طلبۃ العلم کو ایک مخلصانہ نصیحت، طلبۃ العلم کو ایک مخلصانہ نصیحت، یہ کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے آخری بات جو پچھلے درس میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے دعوے دار فتویٰ بازی میں بھی بڑے پیش رہتے ہیں، حالانکہ بغیر علم کے فتویٰ بازی موجب بربادی اور ہلاکت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ان من یفتی الناس فی کل ما یستفتونہ لمجنون، یقیناً جو شخص لوگوں کو تمام مسائل میں فتویٰ دیتا ہے وہ مجنون ہے۔ ہر مسئلہ جو عوام کی طرف سے پوچھا جائے، لوگوں کی طرف سے پوچھا جائے، کوئی شخص ہر پوچھے جانے والے سوال کا اگر جواب دیتا ہے تو حقیقت میں وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا علم کسی آدمی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ بات نہیں عطا فرمائی کہ اسے ہر چیز کا علم ہو۔ تو یہ فتویٰ بازی اور متعالمین، یعنی علم کا دعویٰ کرنے والے، جبکہ وہ علماء نہیں ہیں، یا اس مقام اور مرتبے کے لائق نہیں ہیں، یا اس میدان کے لوگ ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے یہاں فتویٰ بازی کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگ جو فتویٰ بازی کرتے ہیں ان لوگوں کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو اگلا عنوان ہے اس مقدمے کا، وہ ہے طلبۃ العلم کو ایک مخلصانہ نصیحت۔
یہ بہت ہی عظیم الشان نصیحت ہے، اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ نصیحت بڑی علمی نصیحت ہے، بڑی قیمتی نصیحت ہے، اور ہم سب کے لیے یہ ایک طرح سے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی نصیحت ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے تھے کانوا یسألون عن الاسناد، کانوا لا یسألون عن الاسناد ثم سألوا بعد لیعرفوا من کان صاحب سنہ اخذوا عنہ ومن لم یکن صاحب سنہ لم یأخذوا عنہ۔ سند کے سلسلے میں، یہ نصیحت کے سلسلے میں ہے طلبۃ العلم کو، سند کے سلسلے میں۔ سند کا کیا مطلب ہے؟ سند یعنی بیان کرنے والا کون ہے، راوی کون ہے، کوئی بات نقل کرنے والا کون ہے، اس کی اہمیت ہمیں سمجھنا ضروری ہے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی روشنی میں۔ ایک بہت بڑی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات ہو رہی ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت مزید آگے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے، لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے۔ لوگ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا اصحاب کے بعد تابعین، یہ سندوں کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔ اگر کسی نے کوئی بات بیان کی تو اس چیز کو مان لیا کرتے تھے، کسی نے کوئی بات بیان کی اس کا اعتبار کیا کرتے تھے۔ تو حالت یہ تھی، عام حالات میں صحابہ تابعین کے دور کی بات ہے، لم یکونوا یا لا یسألون عن الاسناد، کہ لوگ جو ہے وہ سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کی بات بیان کر رہے ہیں تو کس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، آپ نے کس سے سنا ہے، کس نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کی اس بات کی سند کیا ہے، کس کے چین سے یہ بات آپ تک پہنچی ہے۔ اس طرح کے سوالات لوگ نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ سب کے سب لوگ قرآن پر، سنت پر اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے، ایمان تھا، تقویٰ تھا، الہیت تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کی بنیاد پر سند کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے، کس نے آپ کو بیان کی ہے۔ کہتے ہیں ثم سألوا بعد، لیکن پھر اس کے بعد یعنی بعد میں لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اس کے بعد یعنی کیا مطلب؟ پہلے ایسا تھا، سوال سند کے بارے میں نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں تو کہاں سے بیان کر رہے ہیں، آپ کی سند کیا ہے، آپ نے کس سے سنا، آپ سے کس نے بیان کیا، آپ کو کتنے خبر دی، بتائیے۔ یہ سوال ہونے لگا، پوچھا جانے لگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہتے ہیں لیعرفوا من کان صاحب سنہ اخذوا عنہ، تاکہ سند کا سوال کر کے پتہ چل جائے کون کیسا ہے، کون کیسا ہے۔ من کان صاحب سنہ، پتہ چل جائے کہ جو سنت والا ہے، اخذوا عنہ، اس سے حدیث لے لیں، اس سے اس کی بات قبول کر لیں۔ لیعرفوا من کان صاحب سنہ اخذوا عنہ، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کون سنت والا ہے، تاکہ اس کی بات کو تسلیم کر لیں۔ ومن لم یکن صاحب سنہ، اور جو صاحب سنت نہ ہو، لم یاخذوا عنہ، تو اس سے نہ لیں۔ یہ جیسا کہ آپ سے ہم نے عرض کیا کہ دراصل یہ ایک تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کون سا دور تھا؟ کب سے کب سے سند کے بارے میں سوال کیا جانے لگا، کب سے پوچھا جانے لگا آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ اس سے پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ یہ کون سا دور ہے؟ کب یہ نوبت آ گئی کہ کون بدعتی ہے جس کی بات نہ لی جائے، کون سنی ہے جس کی بات لی جائے؟ پوچھو تو کس نے بیان کیا، بیان کرنے والا کون ہے؟ وہ اگر صاحب سنت ہے اور صاحب سنت کی طرف سے یہ بات آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کا استقبال ہے، آپ کی بات کو ہم سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ذرا بتاؤ کہ آپ نے کس سے سنا ہے؟ جس سے سنا گیا ہے وہ صاحب سنت نہیں ہے، وہ صاحب بدعت ہے، صاحب ہوا ہے، خارجیت کی راہ والا ہے، رافضیت کی راہ والا ہے، لوگوں کو ولی امر حاکم کے خلاف اکسانے بھڑکانے والا ہے، فتنے کی آگ جلانے والا ہے۔ ایسا اگر کوئی ہے تو پھر آپ کی بات قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فلاں سے یہ بات سنی ہے۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ مسئلہ کب سے پیدا ہوا؟ ایک دو اقوال اور پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ابھی
یہاں صرف اور صرف ایسے بیان کیا گیا ہے کہ سند کے بارے میں اسلاف نہیں پوچھتے تھے، بعد میں پوچھنے لگے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ سنت والا کون ہے، تاکہ اس کی بات لی جائے، پتہ چل جائے کہ بدعتی کون ہے تاکہ اس کی بات نہ لی جائے۔ آگے دیکھیے، اسی طرح لوگوں سے فرماتے تھے، کون؟ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان ھذا العلم دین فلینظر الرجل عمن یاخذ دینہ، یہ علم جو ہے دین ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ دین ہے۔ کون سا علم؟ یہ علم دین ہے، سنت کا، اور سنت کو لینے کے لیے سند کا علم دین ہے۔ سند کا علم کیا ہے؟ دین ہے، یعنی یہ جاننا کہ کوئی بات جو بیان ہو رہی ہے اس کو بیان کرنے والا کون ہے، کس کے واسطے سے بیان کر رہا ہے، وہ کس کے واسطے سے سن رہا، کس نے سنا ہے، کس کے واسطے سے سنا ہے، یعنی اس طرح سے پیچھے کی طرف جا کر پوری چین کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے نکلی، اس نے کہا کس سے، اس سے کس نے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، اس طرح سے ہمیں پوری سند کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سند جو ہے نا، اس سند کا علم کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ فَلْيَنظُرِ الرَّجُلُ عَمَّنْ يَأْخُذُ دِينَهُ، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے، سوچے، دیکھے کہ وہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہا ہے، اپنا دین کس سے حاصل کر رہا ہے، یہ آدمی کو دیکھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا اور واضح ہوا میرے بھائیوں کہ آخر سند کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، سند کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جب سند کا علم دین ہے تو آپ بتائیے کہ ہمیں کس قدر سند کی فکر کرنی چاہیے، بیان کرنے والا کون سا بدعتی، کون سا رافضی، کون سا خارجی، کون سا منکر حدیث کا، کون سا توہین کرنے والا صحابہ کا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ہے۔ اسی کا نام سند ہے۔ سند ہے چین کون سی ہے، اور چین میں کون کون لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا حافظہ کیا ہے، ان کی عدالت کا کیا مسئلہ ہے، ان کی ثقاہت کا اعتبار کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں واضح ہوں تو ہی ہم کوئی بات کسی سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری روایت امام ابن سیرین ہی سے مروی ہے، اور یہ اس سلسلے کی سب سے واضح روایت ہے، اس سلسلے کی سب سے واضح روایت ہے۔ اس میں اس تاریخ کا پتہ چلتا ہے، یعنی اس تاریخ کی طرف اشارہ ملتا ہے جس تاریخ کی طرف اشارہ کر کے محمد بن سیرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ پہلے لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، باتیں آ جاتی تھیں، کوئی بیان کرنے والا بیان کر دیتا، لوگ مان لیتے، کیونکہ نہ کوئی بدعت، نہ کوئی نفس پرستی، نہ کوئی خواہشات نفسانی، نہ کوئی مادہ پرستی، نہ کوئی سیاست کا جھگڑا، نہ کوئی اقتدار اور اختیار کا جھگڑا، ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، اس لیے سوال کرنے کی نوبت سند کے بارے میں نہیں تھی۔ اب جب مسئلے کھڑے ہوئے تب سند کے بارے میں پوچھا جانے لگا۔ کیا کہتے ہیں اس روایت میں؟ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم وینظر الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم۔ بڑی وضاحت کے ساتھ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہم نے بار بار پڑھا ہے، بار بار سنا ہے، ہمیں اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مشمولات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں محمد بن سیرین کہ لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام تابعین سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، یہ بات آپ نے کس سے سنی، یہ بات آپ نے کس سے سنی۔ فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، قالوا، تب لوگوں نے کہنا شروع کیا، سموا لنا رجالکم، اپنے راویوں کے نام بتلاؤ، اپنے راویوں کے نام بتلاؤ، اپنے بیان کرنے والوں کے نام بتلاؤ، کس نے بتایا، کس نے خبر دی، ذرا ان کے نام بتلاؤ۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ اس فتنے کو اور اس فتنے کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ ابھی بالکل اختصار کے ساتھ چند لفظوں میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ جس فتنے کے وقوع کا، جس فتنے کے واقع ہونے کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، یہ فتنہ اصل میں خارجیوں کا فتنہ ہے، یہ بلوائیوں کا فتنہ ہے، دنگائیوں کا، فسادیوں کا فتنہ ہے، جن کے فتنے کے نتیجے میں خلیفہ راشد ثالث سوم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جاں واقعہ پیش آیا، رونما ہوا۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی واردات پیش آئی، وہ
کس وجہ سے پیش آئی، وہ فتنہ کون سا تھا؟ میرے بھائیوں، وہ فتنہ اسی خروج کا فتنہ تھا، دنگائیوں کا، بلوائیوں کا فتنہ تھا۔ انہی کو اکسا کر کے، بھڑکا کر کے یہ فتنہ رونما ہوا، اور اس طرح سے خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں اتنی سی بات کہتے ہیں کہ سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، جب فتنہ واقع ہوا تو سوال کیا جانے لگا، کہا جانے لگا، لوگوں نے کہا سموا لنا رجالکم، نے راویوں کے نام بتلاؤ۔ اصل میں جب فتنہ قتل عثمان رونما ہوا تو اس کے بعد امت میں عجیب و غریب اتھل پتھل ہو گئی، نہ جانے کیسے کیسے افکار کے لوگ پیدا ہوئے، موافق، مخالف، ہے نا، کوئی رافضیت کی راہ الاپنے والا پیدا ہوا، تو کوئی صحابہ کرام پر تانا تشنیع کرنے والا پیدا ہوا، اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ تو اب یہ جو بدعتیں وجود میں آئیں، ان بدعتوں کے رونما ہونے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا، اسی کو فتنہ کہا، یعنی فتنۃ مقتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا فتنہ۔ تب لوگ کہنے لگے کہ بھائی اب آپ کوئی بات بیان کرو گے تو آپ بتائیے کہ آپ کو کس نے بیان کیا ہے، کیونکہ کوئی الگ الگ نظریات، الگ الگ فکر اور لوگوں کے یہاں بدعتیں پائی جانے لگی۔ میرے بھائیوں، یہی وہ دور ہے جس دور میں وہ سارے مسائل پیدا ہوئے جن مسائل کا تذکرہ عام طور پر سیرت نگار، تاریخ لکھنے والے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی کی شہادت کے بعد معاملہ کیا ہوا، کیسے کیسے خطرناک لوگ، خطرناک فکر اور نظریات کے لوگ پیدا ہوئے، اور یہ معاملہ بڑا نازک ہو گیا کہ اب کس کی بات سنی جائے، کس کی بات نہ سنی جائے، کس کی بات مانی جائے، کس کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ نہ جانے کون کون کس نظریے کا ہے اور کس طرح کی بات بیان کر رہا ہے، کس کی بات نقل کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بتائیں کہ یہ بات بیان کرنے والا کون ہے۔ کوئی وہ خارجیت کی سوچ والا تو نہیں ہے، کوئی رافضیت کی سوچ والا تو نہیں ہے، کوئی اور جھوٹ بولنے والا تو نہیں ہے، کوئی فتنے دنگے بھڑکانے کے لیے کوئی مقصد لے کر کے اس طرح کی بات تو نہیں کرتا۔ یہ صورتحال میرے بھائیوں پیدا ہو گئی۔ اب جو صحابہ تھے وہ بہت چوکنا ہو گئے، کسی کی بات جب تک کہ کوئی بات مستند نہ ہو، کسی کی اڑتی ہوئی بات کو ہرگز بھی ماننے کا معاملہ باقی نہیں رہ گیا۔ اور اسی طرح سے جو تابعین کا طبقہ تھا، مخلصین کا، ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ ورنہ میرے بھائیوں، جو لوگ اسی فکر کے لوگ پیدا ہوئے یا اس طرح کی فکر لوگوں نے عام کی، ان لوگوں کے بارے میں یہ محتاط ہونے لگے کہ بھئی یہ لوگ بیان کرنے والے کون ہیں۔ اس لیے یہاں وضاحت ہو گئی کہ یہ فتنہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، دردناک واقعہ۔ اس کے بعد امت کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوئے ہیں۔ اس کا دروازہ تو عمر بن خطاب تھے، عمر بن خطاب شہید ہوئے تو یہ دروازہ فتنے کا کھل گیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہ جانے کیسے کیسے اوچھے الزامات، نہ جانے کیسی کیسی تانا زنیاں، نہ جانے کیسے کیسے میرے بھائیوں اتہامات، بہتان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باندھے گئے۔ بالآخر دھیرے دھیرے اس بات کو اتنا سنگین بنا دیا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر ہی آپ کو گھس کر کے بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ وہ دردناک واقعہ جس کو پڑھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ظلم کی وہ داستان ان بلوائیوں نے، دنگائیوں نے، فسادیوں نے، آتنکیوں نے رکھی۔ میرے بھائیوں، وہ داستان لکھی در رقم کی جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، اور یہ اپنے کردار سے، اپنے کرتوت سے ہمیشہ میرے بھائیوں یاد کیے جاتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو کبھی تاریخ معاف نہیں کر سکتی۔ یہ ہے فتنہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس کے بعد جب امت کے اندر انتشار پیدا ہوا، فرقہ اور کیسے کیسے بدعات، خرافات، تو پھر یہ نوبت آ گئی اپنے راویوں کے نام بتاؤ، اپنے بیان کرنے والوں کے نام بتلاؤ۔ دیکھا جاتا تھا اگر اہل سنت میں سے ہیں تو ان کی بات کو لے لیا جاتا تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا تھا، اس کی بات کو لے لیا جاتا تھا، اور بدعاتیوں کی طرف دیکھا جاتا تھا اور ان کی حدیثوں کو، ان کی باتوں کو نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جملے ان کے ہیں، یہ الفاظ ان کے ہیں۔ اس سے پتہ چلا
اس سے پتہ چلا کہ اس وقت کے ہی جو فتنے تھے، خروج کے، فساد کے، اور اس طرح سے دنگے کے اور حکمرانوں کے خلاف مسلمانوں کو اکسانے بھڑکانے کے، اس وقت ایسے لوگوں کو اہل البدع کے نام سے جانا جاتا تھا، ایسے لوگوں کو اہل البدع کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور ان کی باتوں کو نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس روایت کا خلاصہ۔ اب یہ روایت اس سے پہلے کی جو دونوں روایتیں آپ کے سامنے گزری ہیں اس کی وضاحت کرتی ہے کہ کب سے یہ نوبت آئی کہ سند کے بارے میں سوال ہونے لگا۔ اس سے پہلے سوال نہیں ہوتا تھا، کون بیان کرتا ہے، کس نے کس سے سنا، یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی بدعت نہیں تھی، کوئی انتشار نہیں تھا، سب خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے، اس لیے یہ نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ کسی سے پوچھا جائے، اس کی امانت دیانت کا مسئلہ ہو، اس کے جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہو، یا اس کے کسی اور مفاد کو مقدم کرنے کا مسئلہ ہو، یہ معاملہ سرے سے تھا ہی نہیں، اس لیے سوال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس فتنے کے بعد بدعتیوں کی بھرمار ہو گئی، الگ الگ افکار و نظریات کے لوگ ہو گئے، اس لیے پوچھ کر کے ہی، یہ جان کر کے ہی کہ سند کون سی ہے، بیان کرنے والا کون ہے، تب جا کر کے کوئی کسی کی بات کو مانتا تھا۔ اس کے بعد یہ 3 اقوال حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو ہم نے آپ نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے ہمارے سامنے، یہ بھی دیکھیں آپ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنی نازک بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانوا اذا اتوا الرجل لیأخذوا عنہ نظروا الى صلاته وسنته وہیئته ثم یأخذون عنہ۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے کس قدر عظیم الشان میرے بھائیوں یہ کردار تھا ہمارے اسلاف کا۔ کہتے ہیں ابراہیم نخعی کانوا اذا اتوا الرجل لیأخذوا عنہ، لوگ جب آدمی کے پاس آتے تھے تاکہ اس سے حدیثوں کو لیں، حدیثیں سیکھیں، حدیثیں نوٹ کریں، تو آتے تھے تو ایسے ہی حدیثوں کو لینا شروع نہیں کر دیا کرتے تھے کہ بیان کیجئے، ہم آپ کی باتوں کو سننے والے ہیں، ہم آپ کی باتوں کو ازبر کرنے والے ہیں، بلکہ جب کسی آدمی کے پاس آتے تھے لیاخذوا عنہ، اس سے حدیثیں لینے کے لیے، نظروا الی صلاتہ، تو وہ اس کی نماز دیکھتے تھے کہ نماز کیسی پڑھتا ہے، وَإِلَى سُنَّتِهِ، اور اس کی سنت کو دیکھتے تھے کہ اس کی زندگی میں سنت کتنی ہے، وَإِلَى هَيْئَتِهِ، اور اس کے حلیے اور وضاقتہ کی طرف دیکھتے تھے، حلیہ اور وضاقتہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ، اور اطمینان ہونے کے بعد ہی اس سے اس حدیث کو لیا کرتے تھے، اطمینان ہونے کے بعد اس حدیث کو لیا کرتے تھے، یہ صورتحال تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، جب وہ لوگ کسی آدمی کے پاس آتے تھے تاکہ اس سے حدیث لیں، تو پہلے اس کی نماز دیکھتے تھے۔ اس کی نماز دیکھو، نماز کیسی پڑھتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے، سنت کے مطابق پڑھتا ہے یا منمانی پڑھتا ہے، یہ وَإِلَى سُنَّتِهِ، اور اس کی سنت کو دیکھو، یعنی کیا مطلب، اس کا رویہ کون سا ہے، خارجیت کا تو نہیں ہے، بغاوت کا تو نہیں ہے، دنگے کا نہیں ہے، فساد کا تو نہیں ہے، اس کی زندگی میں سنت کتنی ہے، صحیح سنت کا راستہ وہ اپناتا ہے یا نہیں اپناتا ہے، وَإِلَى هَيْئَتِهِ، اور اس کا وضاقتہ۔ آج آپ دیکھیں کس قدر پیمانے بدل گئے ہیں، لوگ نماز کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ آپ سوچیں، یہ ایک ہے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ، اور ایک ہے آج ہمارا اور آپ کا طریقہ۔ ہماری پستی کہاں تک پہنچ گئی، ہم کس قدر پست ہو گئے، کس قدر ہم نے بڑی بڑی چیزوں کی اہمیت کو ختم کر دیا۔ آپ سوچیں، یہ معیار تھا ہمارے اسلاف کا، نماز دیکھتے تھے، نماز دیکھتے تھے، سنت دیکھتے تھے، سنت کے راستے پر ہے کہ نہیں ہے، سنت کے راستے سے مراد خالص سنت کا طریقہ جو عبادت اور منہج کے اندر مطلوب ہے، یہ بھی دیکھا کرتے تھے، اور اس کی ظاہری شکل و صورت بھی دیکھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے نماز کی طرف، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، کتنے ایسے دعات ہیں جن کے یہاں نمازوں کی کوتاہیاں ہیں۔ ایک ہوتا کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے نماز میں کوتاہی ہو جانا، اس کا ظاہر کی درجہ اخف ہے، اقل ہے، لیکن ایک شخص عمدن و قصدن اگر نماز میں کوتاہی برتتا ہے، سستی برتتا ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کی تعلیم کا، اس کی دعوت کا کیا اثر ہوگا انسانوں کے اوپر۔ تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ
کہ اس کی نماز کو دیکھتے تھے، نماز دیکھ کر کے معلوم پڑے گا نمازیں کیسے پڑھتا ہے۔ وَإِلَىٰ سُنَّتِهِ، اور اس کی سنت کی طرف، یعنی وہ کتنا سنت کا پابند ہے، بدعت تو نہیں ہے رافضیت کی، خارجیت کی۔ وَإِلَىٰ هَيْئَتِهِ، اور اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کی ہیئت کیسی ہے، کیا اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہے یا نہیں سجی ہے، اس کی مونچھیں سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے، اس کا حلیہ، اس کا شمائل کیسا ہے، یہ دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد ہی اسے حدیثوں کو لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جیسا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ چیز کتنی زیادہ اہم ہے، کتنی زیادہ اہم ہے، اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک ہے اس کی نماز، یہ دیکھنا ضروری ہے کسی بھی آدمی کے بارے میں کہ فلاں آدمی بڑی روایتیں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہے، اسٹیج پہ آتا ہے اور ایسے ہی خطبوں کے لیے ممبر پر آتا ہے تو نہ جانے کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے، کسی کی بات کو لینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں دیکھیں وہ عقیدے اور منہج کے ساتھ ساتھ وہ سنت کا کتنا پابند ہے، نماز کا کتنا پابند ہے، اس کے ہاں سنتیں کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یعنی زندگی میں سنت پر وہ عمل کرنے والا کتنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس عمل سے مراد سنت کے مطابق یہ عملی سنتوں کے مقابلے میں یہاں سب سے پہلے عقدی سنتیں مراد ہیں کہ عقیدے میں وہ کس حد تک سنت کی پابندی کرنے والا تھا۔ وَإِلَىٰ هَيْئَتِهِ، تو سنت بھی دیکھنا اور ظاہری شکل و صورت بھی دیکھنا ہے، ظاہری شکل و صورت بھی دیکھنا ہے۔ جو آدمی عمل میں کوتا ہے، جو شخص علم میں کوتا ہے، وہی شخص عمل میں بھی کوتا ہے۔ یاد رکھیں کتنے ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جن کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے، علم کا تو خزانہ ہے، سمندر ہے ان کے پاس، لیکن جب ان کی عائلی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی حیت کو، ان کی شکل و صورت کو، ان کی نمازوں کو دیکھا جائے تو وہ میرے بھائیوں بہت کچھ کمزور نظر آتے ہیں، بہت کچھ کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پیمانہ ہونا چاہیے کہ کسی کی بات کو سننے سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کی نماز کی پابندی کتنی ہے، اس کی زندگی میں سنت کتنی ہے، اور اس کا ظاہری وضع قطع شکل و صورت اس کی کیسی ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بال رکھنا اور ایسے ہی مونچھوں کو کتروا دینا یا بڑی بڑی مونچھیں رکھنا، یہ سراسر غلط ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی یہ سب سے بڑا بلوہ تو یہ ہے کہ اس کی ہیئت، اس کی شکل و صورت، یعنی اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے یا نہیں سجی ہوئی ہے۔ داڑھی بے انتہا خوبصورتی کی چیز ہے، ایک مرد مومن کے لیے داڑھی بہت بڑی خوبصورتی اور زینت کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے یہ داڑھی، اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے عورت کے سر پر اس کے بالوں کی اہمیت ہے، جیسے اپنے بالوں کو، اپنے زلفوں کو وہ سنوارتے ہیں اور اسے زیب و زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں، خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہیں، ایسے ہی داڑھیاں مردوں کے لیے خوبصورتی اور جمال کا ذریعہ ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے حدیثوں کو لیا کرتے تھے، اندھے بہرے ہو کر کے حدیثوں کو نہیں لیا کرتے تھے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ ثم یأخذون عنہ، پھر اس کے بعد اس کی روایتوں کو، اس کی باتوں کو لیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیے یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد ایک قول حضرت امام ابو العالیہ، یہ بھی تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے اسی پہلے والے قول کی وضاحت ہے، عملی وضاحت ہے کہ خود وہ کیا کرتے تھے۔ كُنَّا نَأْتِي الرَّجُلَ لِنَأْخُذَ عَنْهُ، ہم آدمی کے پاس آتے تھے تاکہ اس سے حدیث سیکھ لیں، تاکہ اس سے حدیث کو ہم سیکھ لیں۔ کہتے تھے جب ہم آتے تھے کسی آدمی کے پاس اسے حدیث لینے کے لیے، فَنَنْظُرُ إِذَا صَلَّى، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، وہ محدث جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کیسی پڑھتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم آدمی کے پاس آتے تھے، کس کے لیے آتے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم کون سا تھا؟ وہ سنت کا علم تھا۔ وہ علم کون سا تھا؟ آدمی کے پاس آتے تھے تاکہ ہم اس سے لیں، سیکھیں، یعنی علم حاصل کریں، روایتیں لیں، حدیثیں لیں، حلال و حرام مذاکرہ یہ سب حاصل کریں۔ فَنَنْظُرُ إِذَا صَلَّى، تو ہم جب آتے تھے تو ہمارے پاس ایک کسوٹی تھی، پیمانہ، اس ترازو پر تول کر ہی ہم کسی کی بات کو لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہی اس کو ہم دیکھتے تھے کہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ فَإِنْ أَحْسَنَهَا، اگر وہ اچھی طرح سے نماز پڑھتا تھا، جلسنا الیہ، تو ہم اس کے پاس بیٹھتے تھے، اس کے پاس بیٹھ کر کے اس سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ اچھا کہتے ہیں وَقُلْنَا هُوَ لِغَيْرِنَا أَحْسَنَ، اور ہم یہ بھی کہتے تھے کہ یہ آدمی ہمارے لیے اچھا ہے، ہمارے لیے
اچھا ہے، یہ آدمی ہمارے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے، جس کے پاس ہم آئے ہیں حدیث لینے کے لیے، کہتے ہیں ہوا لغیرہا احسن، تو یہ دوسروں کے لیے اور زیادہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ ہم کہتے تھے ہوا لغیرہا احسن، جب وہ ہمارے سامنے اس چیز میں اچھا ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں اور اچھا رہے گا۔ وَإِنْ أَسَاءَهَا، اور اگر وہ اسے برا قرار دے، اسے وہ برا قرار دے، کیا مطلب؟ اچھا نہ کرے بلکہ برا کرے۔ قُمْنَا عَنْهُ، تو ہم اس کے پاس سے اٹھ جاتے تھے، وَقُلْنَا، اور ہم کہتے تھے ہُوَ لِغَيْرِنَا أَسْوَأ، جب ہمارے سامنے اتنا برا ہے تو دوسروں کے لیے اور زیادہ برا ہوگا۔ یہ کہہ کر کے ہم میرے بھائیوں اسے کیا کرتے تھے؟ ہم اس سے الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس حلقے کے لیے۔ اگلے حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلا جو عنوان ہے، ایک بغیر علم و حکمت کی دعوت کے نقصانات، بغیر علم و حکمت کی دعوت کے نقصانات۔ ضروری ہے کہ دعوت علم اور حکمت کے ساتھ ہو، لیکن اگر علم و حکمت ہماری دعوت پہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت پہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بنیادی اصولی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔ ایسے ہی یہ اگلا جو نقطہ آ رہا ہے، علم و حکمت کے بغیر دعوت دینے کے نقصانات، انشاءاللہ اسے ہم اگلے درس میں اپنے حلقے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں پڑھنے کی، منہج کی، علمی اور دعوتی خیانت سے متعلق ان باتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔